صاحبزادہ حامد رضا صاحب، سب سے پہلے آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ جو دہشت گردی کا چیلنج ہے، پہلے تو اس کے اوپر آپ سے بیان لے لوں، کیونکہ 27 دسمبر ہے۔ ہماری ڈٹرمینیشن اور ریزالو اور توجہ، مجھے لگتا ہے تھوڑی سی اس میں کمی آ گئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ جتنی قوت کے ساتھ ضرب عضب اور رد الفساد شروع ہوئے تھے، اب یہ دہشت گردی نظر نہیں آنی چاہیے تھی، دوبارہ بڑی قوت کے ساتھ نظر آ رہی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ندیم صاحب، آپ نے دسمبر کے حوالے سے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا، اور یقیناً چوتھی چیز بھی آپ کے مد نظر ہوگی، شاید آپ کے ذہن سے نکل گئی۔ وہ قائد ڈے تھا 25 دسمبر کا، اور ہمیں پاکستان کے لیے اس قائد ڈے کو اور اس پیغام کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ دوسرا، جہاں تک آپ نے اپنے انٹرو کے اندر اور آپ نے لاسٹ ویک میں بھی اپنے پروگرام کے اندر پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے بات کی، میں دیکھیں اس معاملے کے اوپر بالکل کلیئر اس لیے بھی ہوں کہ ہماری جو پارٹی تھی، یہ پاکستان کی پہلی ریلیجو پولیٹیکل پارٹی تھی جس نے طالبان اور ٹی ٹی پی کی مخالفت کی تھی، اور مائی فادر واز دا فرسٹ ون ہو اسٹوڈ اپ ان دا نیشنل اسمبلی اگینسٹ صوفی محمد اینڈ دا شریعت آف طالبان، اور اس کی قیمت میری جماعت نے تقریباً 250 شہادتوں کی، انکلوڈنگ مائی فادر، ان کی اسیسینیشن، وہ ہم نے اس کی قیمت چکائی۔ لیکن نیشنل ایکشن پلان اور ضرب عضب جو ہمارے 2 آپریشن تھے، وہاں تک تو یہ کام ہوتا رہا، اور ظاہر ہے سانحہ اے پی ایس بھی ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ اس کے بعد پوری قوم اکٹھی ہوئی، 80,000 کے قریب شہادتیں ہوئیں، بٹ ود گریٹ ریگریٹ آئی ہیو ٹو سے کہ فار دا لاسٹ 5 to 6 years if not 5 minimum of 4 years ہماری جو توجہ ہے وہ دہشت گردی کے ایشو کے اوپر بالکل ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ ہم نے ایک مرتبہ ان دہشت گردوں کو ایریڈیکیٹ کیا پاکستان کے جن ایریاز کے اندر وہ موجود تھے، جو ہمارے ایریاز افغانستان کے بارڈر کے ساتھ ہیں، اسپیشلی ہمارا KPK کے ایریا اینڈ سم پارٹ آف بلوچستان۔ لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ان کی سلیپنگ سیلز جو اس وقت انتہائی ویک ہو چکے تھے، چاہے وہ جنوبی پنجاب میں ہوں اور اسپیشلی بہاولپور اور رحیم یار خان کے اضلاع میں ہوں یا جنگ کے اندر ہوں، ان سلیپنگ سیلز کو دوبارہ پنپنے کا موقع دیا گیا، چونکہ ہم اندرونی انتشار اور خلفشار کا شکار تھے، اور ہمارے سیکیورٹی اداروں سمیت ان لوگوں کو وہ سپیس کس نے دی؟ میں اس کے اوپر میری بڑی تشویش ہے، کیونکہ میڈیا نے بھی اس کے اوپر بہت ہمت دکھائی تھی، بڑا زور لگایا تھا اس بیانیے کو ڈیولپ کرنے میں کہ یہ جو انتہا پسندی دہشت گردی ہے، پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر رہی ہے، اور پاکستانی فوج کا ایک سپاہی جو شہادت دیتا ہے اس قوم کا بیٹا ہے، وہ شہادت رائے گاہ نہیں جانی چاہیے۔ وہ بیانیہ ہم لوگوں نے بنایا تھا، اور اس کو کمپرومائز ہوتا ہوا دیکھ کے بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ 4 سال وہ سپیس کس نے دی ان دہشت گردوں کے دوبارہ آئیں اور سپیس کو آکوپائی کر لیں؟ سر وہ سپیس ظاہر ہے، دیکھیں اب کل بلوچستان میں 5 شہادتیں ہوئیں، ہمارا تو دل خون کے عنصر ہوتا ہے۔ ہم نے تو فتویٰ دیا تھا کہ جو پاکستان کے فوجی جوان کا سر کاٹے گا وہ پاکستان میں رہنے کا حقدار نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نہ صرف پولیٹیکل گورنمنٹس بلکہ ہمارے سیکورٹی کے جو ادارے ہیں ان کی توجہ بھی اس جانب سے کم ہوگی۔ میں برملا اس بات کا اظہار کر رہا ہوں، اور جب ہم نے طالبان کے ساتھ اور TTP کو ہم نے ویلکم کر کے ان کے ساتھ ہم نے شیک ہینڈ کیا تھا، میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ آپ ایک افریت کے ساتھ، آپ ظالم درندوں کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے ہیں، ان کا صرف ایک حل ہے کہ ان کو ایریڈیکیٹ کیا جائے، رادر دین کہ آپ ان کو پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے اندر یا پاکستان کے نظام کے اندر انٹر ہونے کی اجازت دیں۔ لیکن اس وقت بھی جو طاقتور لوگ تھے انہوں نے ہماری بات کو نہیں سنا، پاکستان کی سیکورٹی کے اداروں نے ہماری بات کو نہیں سنا، حکومتوں نے ہماری بات کو نہیں سنا، اور اس کا رزلٹ آج یہ ہے کہ آج دوبارہ یہ قوم شہادتوں کی طرف چل پڑی ہے۔ ہمارا عام آدمی ہو، ہمارا رینجرز کا جوان ہو، ہمارا FC کا جوان ہو، آج دوبارہ شہید ہو رہا ہے۔ تو اس کے اندر آپ ڈاکٹر مصدق، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟